سرکار نے تو صوم وصال تک رکھیں، اور صوم وصال وہ ہیں کہ جس میں نہ حضور علیہ السلام نے افطاری کی ہے اور جس میں نہ سحری کی ہے۔ علماء لکھتے ہیں 9 دن گزر گئے ہیں اور 11 دن گزر گئے ہیں اور آپ نے صوم وصال رکھا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب آگے بڑھے، جب انہوں نے رکھنا شروع کیا تو چہرے زرد پڑ گئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے اور دیگر اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تمہارے چہرے زرد کیوں پڑ گئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نہ افطاری فرماتے ہیں اور نہ آپ سحری فرماتے ہیں، اللہ طول وہ روزہ چل رہا ہوتا ہے دوام کے ساتھ، رات کو بھی کچھ نہ کھانا پینا، دن میں بھی نہ کچھ نہ کھانا پینا۔ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسکرا کر کہ تم کیا سمجھتے ہو میں کھاتا پیتا نہیں؟ کیا صرف جسم کی غذائی سب کچھ ہوتی ہے؟ یہاں پر یہ اشارہ ہے کہ روٹی ہی سب کچھ ہوتی ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو مر جاؤں اور انسان ختم ہو جائے؟ تو سرکار نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری طرح ہے؟ تم ایک دن روزہ رکھو کرو، یہ اچھا ہے تمہارے لیے، ایک دن رکھو ایک دن افطاری کرو، ایک دن رکھو ایک دن، یہ صوم داؤد ہے، ایک دن روزہ ایک دن روزہ نہیں رکھو، ایک دن روزہ رکھو ایک دن نہیں رکھو۔ فرمایا تم میری طرح اگر کرو گے تو میری روح کی جیسی رفتار ہے ویسے اس کے تقاضے ہیں۔ تو میں ایک دن میں نے سحری کی ہے، اس کے بعد یہ 11واں دن چل رہا ہے، نہ سحری نہ افطاری ہے، نہ رات کو پانی کا گھونٹ ہے نہ دن کے اندر پانی کا گھونٹ ہے، اور تپتا ہوا وہ عرب کا ماحول ہے۔ سرکار علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا یہ نہ کرو، تمہاری روح کی جتنی کیپیسٹی استطاعت ہے تم اس پر رکھو، میری طرف آؤ گے تو جس کا میں حکم دوں نا تو وہ کرنا، میرے ہر عمل کو فالو نہ کرنا۔ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، میں نے کہا حضور کی ہر حدیث کو بھی فالو نہیں کیا جاتا اور نہ حضور کے ہر عمل کو فالو کیا جاتا ہے، کیونکہ سرکار نے تو 11 نکاح بھی فرمائے تھے، تو کیا دوسرا 11 نکاح بھی کرے گا؟ تو اس میں وہ چیزیں جس کا حضور علیہ السلام نے عمل، وہ فقہا اس میں بتائیں گے ہمیں۔ تو حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جو میری روح کے تقاضے، مراد یہ ہے، امام رازی نے لکھا، فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میرے جیسا؟ اور ایک جملہ مسلم شریف بخاری میں یہ ہے کہ لستو کا حیتکم، لستو کا حیتکم، لستو کا حیتکم، میری حیت، میرا جثہ تم جیسا نہیں ہے، میرا جثہ تم جیسا نہیں ہے۔ اور اسی کو ہم قصیدہ بردہ میں پڑھتے ہیں جو امام بوصیری نے اس بات کو لکھا ہے کہ منزہ عن شریک فی محاسنہ، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ سبحان اللہ، معنی کیا اس کا بنا؟ امام بوصیری نے پوری احادیث اور عظمت مصطفیٰ کو اس شعر میں جمع کیا۔ فرمایا منزہ عن شریک فی محاسنہ، منزہ پاک ہے، بری ہے، پاک ہے آپ کی ذات، اللہ نے آپ کی ذات کو پاک بنایا، کس چیز سے؟ منزہ عن شریک فی محاسنہ، اللہ نے جو آپ کو حسن و جمال عطا فرمایا ہے اور اللہ نے جو آپ کو کمالات عطا فرمائے ہیں، یہ دوسرے میں بڑھ جائے، اس سے اللہ نے آپ کو پاک کیا ہے۔ اس لیے عشاق اس کو کہتے ہیں ایک ربط، ایک ہے توحید میں شرک، اسی طرح ایک ہے رسالت میں شرک۔ توحید میں شرک یہ ہے کہ کوئی کسی کو رب کی طرح کہے، اور رسالت میں شرک یہ ہے کہ کوئی کسی کو مصطفیٰ کی طرح کہے۔ تو لوگ توحید فی شرک کی تو بات بڑی کرتے ہیں، لیکن رسالت فی شرک کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس حدیث پاک نے بتا دیا کہ ایک شرک رسالت کا بھی ہے، اور جس طرح توحید کے اندر شرک کرنا یہ حرام ہے، اسی طرح رسالت میں شریک کرنا یہ بھی حرام ہے۔ جس طرح توحید میں شرک گناہ ہے، اسی طرح رسالت میں بھی شرک گناہ ہے۔ اور حضور نے بتا دیا کہ لستو کا حیتکم، تم میں کوئی نہیں ہے ابو بکر عمر عثمان و علی سن لو جو میرے جثے کی طرح ہو۔ اور اس بات کو حضرت امام بوصیری نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ منزہ عن شریک فی محاسنہ، کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ آپ کا حسن اور کمال کسی اور میں بڑھ جائے، اس سے آپ کی ذات بری ہے، بٹ ہی نہیں سکتا۔ منزہ عن شریک، آپ کو اللہ نے کسی غیر کی شراکت آپ سے ہو جائے، کوئی دوسرا آپ جیسا ہو جائے کمالات میں، منزہ، اللہ نے اس سے پاک کیا آپ کو۔ آگے کا جملہ سنیے، فرمایا فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، جس جوہر سے آپ کو بنایا ہے وہ جوہر ایسا ہے وہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتا، اس سے اگر کوئی بنا ہے تو جناب مصطفیٰ ہی بنے۔ اس کو ذکر کیا امام بوصیری رحمہ اللہ نے کہ منزہ، یہ عاشق اور ولی بننے والا شعر ہے، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ حضور کی روح مبارکہ کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن جسم مبارک جو ہے بشری، ہم اہل سنت صحیح العقیدہ الحمدللہ
اکابر کے اس طریق پر، امت کے اسلاف کے اس طریق پر یہ بات کو ذکر کرتے ہیں کہ حضور کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے. حضور کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے. لیکن اللہ رب العالی ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم. لوگ کہتے ہیں قرآن نے نہیں کہا کہ رسول تم جیسے ہیں. میں نے کہا ہاں قرآن نے یہ ضرور کہا کہ رسول تم جیسے ہیں، بس یہ رسالت ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم رسول جیسے ہو. یہ فرق ضروری ہے، یہ فرق ضروری ہے. یہ ضرور کہا کہ رسول تم جیسے ہیں، یہ نہیں کہا کہ تم رسول جیسے ہو. کیا مطلب رسول تم جیسے ہیں؟ یعنی وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. فرمایا میں تم جیسا ہوں. اور یہاں پر بھی قرآن نے کہا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم جیسا ہوں. یہ جو قرآن کہتا ہے کہ رسول تم جیسے ہیں، یہ بالکل حق ہے. جو اگر یہ کہے کہ رسول تم جیسے، اس بات کو جو تسلیم نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں. لیکن جو یہ کہے گا کہ میں رسول جیسا ہوں وہ بھی مسلمان نہیں. یہ فرق ضروری ہے جو قرآن مجید فرقان ہے. یعنی رسول تم جیسے ہیں، اس سے صرف یہ پتہ آپ کو دیا جا رہا ہے کہ یہ جن سے بشر میں سے ہے، خدا نہیں ہے. رسول تم جیسے صرف ایک چیز میں ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، کہ وہ خدا نہیں ہے. اگر وہ تم جیسے ہیں اور تم بھی ان جیسے ہوئے تو ان کے پسینے میں خوشبو ہے، تمہاری بدبو کیوں؟ تمہارا کثیف سایہ ہے، ان کا کیوں نہیں؟ ان کے لعاب دہن کے اندر خوشبو ہے، تمہاری کیوں نہیں؟ ان کا پسینہ مبارک اگر دلہن کے جسم پر لگا دیا جائے، صحیح حدیثیں ہیں، تو پوری بارات کے پورا محلہ معطر ہو جاتا ہے، تمہارے کیوں نہیں؟ ان کے جسم مبارک سے گرنے والا وضو کا غسالہ وہ ایسا ہے کہ اگر کوڑی کے جسم پر پڑ جائے تو اس کو شفا مل جاتی ہے. مصنف میں موجود ہے، سرکار دو عالم وضو فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی خادمہ نے جب پانی پیش کیا وضو کے لیے تو اتنے ادب سے پیش کیا، اتنا سنوار کر پیش کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کا ادب اور نیاز مندی پسند آئی. اٹھتے وقت اس نے کہا حضور میں نے اہتمام تو صحیح کیا نا. تو سرکار خواتین کی طرف دیکھتے تو نہیں ہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مڑتے وقت یہ جو انگلیوں سے اور پوروں سے جو پانی ٹپک رہا تھا وہ اس طرح کر کے اس کے منہ پہ چھڑک دیے، اور چھڑک کر یہ داتا آگے روانہ ہوا. مصنف موجود ہے، ان کی عمر 120 سال تھی خاتون کی. پورے بال دودھ کی طرح سفید تھے، لیکن چہرے سے جوانی کے آثار نہیں گئے جہاں پر وہ پانی کے قطرے لگے تھے. تو میں پوچھتا ہوں یہ کیوں ہے؟ اسی کو امام بصری نے ذکر کیا، اور امام ماجد ماتوریدی رحمہ اللہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ حضور کی بشریت کے لیے جو جوہر ہے، جو مٹیریل ہے، جو مادہ تخلیق حضور کا ہے، وہ حضور ہی کا ہے. بشر ہیں لیکن عام بشروں کو اور مٹیوں سے بنایا گیا ہے. عام بشروں کا جوہر تخلیق اور ہے، بشر ہیں لیکن ان کا جوہر تخلیق اور ہے. اور اسی کو حضرت امام بوصیری نے فرمایا کہ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، کہ آپ کے حسن و کمال میں کوئی شریک ہو جائے، خدا نے اس عیب سے آپ کو پاک فرمایا ہے. اور آپ کا جوہر حسن جو ہے وہ کسی میں بڑھ جائے یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو جوہر بنایا گیا تھا اس سے صرف ایک ہی ذات بنی ہے، وہ گنبد خضرا کے مکی جناب خاتم النبیین ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کی مثل نہیں ہو سکتی، حضور کی نظیر نہیں ہو سکتی. اب آپ دیکھیں اللہ اور بندے کے فرق کے ساتھ، اس فرق کے ساتھ اس بات کو سنیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا خالق و مالک ہے. بلا تشبیہ عرض کر دوں، جس طرح اس کی الوہیت کے کمالات میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح وہ خالق ہے جناب مصطفیٰ کا، مالک ہے جناب مصطفیٰ کا. اپنے بندوں کے دائرے کے اندر اس نے اپنے محبوب کو یہ وصف عطا فرمایا اور ایسا با کمال بنایا، اور اپنی الوہیت اور اپنی ربوبیت کا ایسا مظہر اور چراغ بنایا کہ جس طرح حق اور اصل ہونے میں اس کا کوئی ثانی نہیں، اسی طرح اس کی ذات کی مثال ہونے میں مصطفیٰ کا بھی کوئی ثانی نہیں.